أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، اولاد یعقوب علیہ السلام سے عہد، لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت مت کرو سوائے اللہ کے، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانا، احسان اچائی نیکی کا برتاؤ کریں، وذی القربى، اور قربا والوں سے، والیتامى، اور یتیموں سے، والمساکین، اور مسکینوں سے، وقولوا، اور کہو، للناس، لوگوں کو، حسنا، اچھی بات، نرم بات، واقیموا الصلاۃ، قائم کرے نماز کو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ثم، پھر، تولیتم، تم لوگوں نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے، منکم، تم میں سے نے، وانتم، اور تم لوگ، معرضون، اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے ہو۔ آج کا سبق ہے، یہ ایک نیا مضمون ہے، اور یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ یہ عہد یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ تم نے شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اسی طریقے سے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ یہودیوں کے حالات چل رہے ہیں مستقل طور پر کہ یہودی یہ گناہ کرتے، یہودی یہ گناہ کرتے، یہودی یہ گناہ کرتے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، یہودیوں کو ہم نے کئی بار سمجھایا لیکن سمجھے نہیں۔ ہم نے ان سے کہا تھا، ایک عہد لیا تھا، ایسا عہد کہ جو بالکل واضح عہد اور وعدہ ہے، اور ہم نے ان کو پابند کیا تھا کہ تم نے اس کے خلاف نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کر لی۔ پہلا عہد یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، یہ پہلا عہد، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ دوسرا عہد، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھا برتاؤ۔ قرآن کریم میں جہاں پر اللہ رب العزت اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں،
تو اس کے بعد عام طور پر اللہ پاک والدین کا بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. جیسے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا فرمایا، تو اس لیے پہلی عبادت آپ اللہ کی کریں گے. اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود تو ہے ہی نہیں، لیکن دنیا میں آپ کے آنے کا جو ظاہری راستہ ہے وہ آپ کے والدین ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کا بھی ذکر فرمایا. میری بات کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وہ لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں، کتنے نیک ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں والدین کی خدمت بھی کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، والدین کی خدمت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تب بھی ناکام ہے. اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن والدین کے ساتھ اس کا کوئی اچھا برتاؤ نہیں ہوتا، تو تب بھی نقصان ہے. اور یہ چیزیں، غلطیاں ہمارے اندر موجود ہیں. آپ لوگوں کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں کہ ایک آدمی اگر نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے یا تبلیغ میں وقت لگا لیا تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس میں بزرگ بن گیا. یہ شیطان کا وہ دھوکہ ہے کہ جس نے اس آدمی کو تباہ برباد کر دیا. اتنی باتیں ہم زمانوں سے سنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور یہ نہیں سنتے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. والد کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. یا اللہ نے والدہ کا ذکر نہیں کیا، یا اللہ رب العزت نے والد کا ذکر کیا ہے. تو آپ کے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت تو ہے، لیکن جاؤ گے کہاں سے؟ اس جانے کے لیے جو راستہ اور دروازہ ہے وہ آپ کا باپ ہے. تو باپ آپ سے خوش ہوگا، والدہ آپ سے خوش ہوگی، تو آپ جنت چلے جائیں گے. اور بعض لوگ صرف والدین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے. وہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہے. نماز جو اللہ کا پہلا فریضہ ہے ان کے اوپر وہ ادا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں. یار بھائی، آپ والدین کی خدمت کرتے ہو لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو چھوڑ دو، آپ نیک اعمال چھوڑ دو، آپ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دو، آپ قربانی چھوڑ دیں. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے. آپ والدین کی بھی خدمت کریں لیکن اللہ کی عبادت وہ پہلے مرتبہ پر ہے. تو یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اللہ کی عبادت اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ. اسی اللہ رب العزت کا ارشاد مبارکہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. والدین کو اف تک بھی نہ کرے. اس لیے کہ اگر آپ نے ان کے سامنے اف تک کر دی اور ان کے دل کو دکھ پہنچا تو یہ آپ کے لیے نقصان کی بات ہے. آپ نے
اس کو دکھ نہیں پہنچانا، اور یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ والدین اگر آپ کو غلط راستے پہ چلانے کا کہیں تو آپ چلیں، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اسی کے پہلے اللہ کی عبادت آ گئی، وہ تو اللہ کی عبادت کے خلاف ہوا، تو وہ کام بھی نہیں کرنا ہے۔ والدین اگر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، جیسے بعض گھرانوں کے اندر بات ہوتی، شادی کیے بیوی چھوڑ دو، ارے بھائی کیوں؟ بس یہ ان کی ہمارے ساتھ نہیں بنتی، اس کو چھوڑ دو۔ اب اس میں آپ نے والدین کی یہ بات تھوڑی ماننی ہے، دیکھنا ہے آپ نے کہ آپ کی بیوی نیک ہے، آپ کی بیوی آپ کے والدین کا احترام کرتی ہے، آپ کی بیوی کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے بڑا، زنا نہیں کرتی، باقی آپ کے مال میں خیانت نہیں کرتی، لوگوں کے ساتھ یاریاں دوستیاں نہیں لگاتی، تو آپ کیوں اس کو چھوڑتے؟ آپ کے والدین ہیں، اس کی خدمت آپ کے اوپر فرض ہے، اور آپ کی بیوی وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے وہ خدمت کرے گی، لیکن خواہ مخواہ اگر آپ کے والدین کہیں کہ نہیں آپ اس کو چھوڑیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ وہ بھی کسی کی بچی ہے، اور انہوں نے بھی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا ہے اور آپ کے گھر آئی ہے اور آباد بھی، تو ایسے آپ نے نہیں کرنا ہے کہ ان کو بھی ایسے خامہ گھر سے نکال دینا ہے۔ اس لیے کہ جیسے کہ آپ کے ماں باپ کا دل دکھتا ہے، تو ایسے ہی اس بچی کے ماں باپ کا دل بھی دکھتا ہے، اور آپ اگر کسی کے دل دکھا کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اللہ کو راضی کیا، تو آپ نے اللہ کو ناراض کیا، راضی نہیں کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے والدین تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے ماں باپ ہیں، وہ آپ کے والدین ہیں، ایک آپ کے استاد، جو آپ کا استاد ہے اس کا مرتبہ والد کی طرح، اور ایک آپ کے وہ سسرال، آپ کی بیوی کے ماں باپ، وہ بھی آپ کے لیے آپ کے والدین کے برابر ہے، اس کا عزت احترام بھی آپ پر لازم ہے۔ تو والدین کے غلط کہنے کے اوپر بھی آپ نے غلط نہیں کرنا ہے، اور ان سے جھگڑنا بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو غلط کہا، آپ نے والدین کو مارنا پیٹنا شروع کیا، یہ بھی نہیں، بس وہ ناجائز حکم آپ کو دیتے، آپ صبر کریں، لیکن وہ غلط آپ اپنے آپ کے اوپر لاگو نہ کریں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دونوں باتوں کو حکم دیا، والدین کے ساتھ احسان اور اللہ کی عبادت، وذی القربیٰ، اور ایسے ہی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں محتاجوں کے ساتھ۔ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جو نابالغ ہوتا ہے، ماں باپ مر جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یتیم۔ بالغ ہو گیا اب اس کو یتیم نہیں کہیں گے۔ اگر ایسے بالغ ہونے کے بعد بھی کسی آدمی کو یتیم آپ کہیں تو پھر تو پوری دنیا یتیم ہے۔ کون یتیم نہیں؟ کسی کا باپ نہیں ہے، تو اگر باپ ہے تو باپ کا باپ نہیں ہے، پوری دنیا پھر یتیم ہے۔ تو نابالغ ہونے کا تعلق، یتیم ہونے کا تعلق اس کے نابالغ ہونے تک ہے، بس بالغ ہو گیا اب اس کو یتیم نہیں کہیں گے۔ والمساکین، اور ایسے ہی فقیر محتاج، جو غریب لوگ ہیں، محتاج ہیں، یہ جو انسان کے ساتھ چھپٹتے ہیں ان میں بہت کم غریب ہوتے ہیں۔ غریب لوگ جو ہوتے ہیں، محتاج لوگ جو ہوتے ہیں، وہ
آپ کے ساتھ چپٹتے نہیں، آپ اس کو پہچان نہیں سکتے، لیکن ان کے ہاں غربت ہوتی ہے، وہ بڑے تکلیف کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، سامنے والے آدمی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مالدار آدمی ہے، اس کو کسی پریشانی کی کوئی بات نہیں، اور غریب اس کو سمجھتے ہیں کہ راستے پہ بیٹھا ہے، لوگوں سے مانگ رہا ہے، کہتے ہیں یہ غریب ہے۔ وہ غریب نہیں ہے، وہ ان کی عادت ہے، ان کا کاروبار ہے۔ ہاں، ان میں سے اگر کوئی غریب ہے تو بالکل آپ نے اس کا خیال کرنا ہے۔ تو یہ بات مشکل ہوتی ہے کہ انسان پہچانے کہ آیا غریب کون ہے، مسکین کون ہے، جو راستے میں مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے اس کو برا بلا نہیں کہنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھے کہ جناب وہ کیا ہے، وہ عادت سے مجبور ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اور در حقیقت وہ عادت سے مجبور نہیں، وہ یقیناً غریب ہے، تو آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ باقی اگر وہ غلط کرتا ہے تو وہ غلطی اس کے اوپر ہے، لیکن آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھی اچھی بات کریں، نیک بات کریں، لوگوں سے بات کریں تو اچھی بات کریں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی گندی بات ہے، گندی عادت ہے، جب بھی بات منہ سے نکالتے ہیں گالی کے ساتھ نکالتے ہیں، اور گالی بھی اتنی بری گالی جس کی امتحان ہے۔ اپنا یار، اپنا دوست، اپنا عزیز، اپنا رشتہ دار، اپنے آپ سے عمر میں بڑا، اپنے برابر، لیکن اس کے متعلق جیسے ہی بات کریں گے تو بہن کی گالی دیں گے، ماں کی گالی دیں گے، خواہ مخواہ ماں بہن کی گالیاں جو آپ لوگ جانتے ہو کہ ہر گھر کے اندر، ہر زبان میں ہے۔ اب یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے۔ کوئی آدمی اگر ایسی گندی باتیں کرتا ہے تو اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور ہم 24 گھنٹے یہ استعمال کرتے ہیں، ہمارے بچے پھر ہم سے وہی سیکھتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ نماز کا وقت آیا، سب کچھ ختم، اذان ہوئی، سارے کام ختم، پہلے نماز فریضہ ہے اللہ کا، پہلے یہ ادا کرنا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا وقت آیا، اللہ نے مال دیا ہے بلا سوچ اور سمجھ کے کہ نکالو نہیں زکوٰۃ نکالے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم میں سے اعراض کیا لوگوں نے مگر توڑوں نے اعراض نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں نے ہمارے حکم کو نہیں مانا۔ الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے لوگوں نے تم میں سے مانا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یار کفار زیادہ ہیں، مسلمان اتنے کم کیوں ہیں؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کفار زیادہ ہوتے ہیں، مسلمان کم ہوتے ہیں، ماننے والے کم، نہ ماننے والے بہت۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہی اعراض کرنے والے ہو، منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے تم ہو۔ ہم نے تمہیں حکم دیا اور تم نے نہیں مانا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا